السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے قطریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے پارٹ 14۔ غم نہ کرے کیونکہ تقدیریں لکھی جا چکی، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ قلم لکھ چکا، صحیفے سمیٹ لیے گئے، ہر معاملہ طے شدہ ہے۔ اس لیے آپ کے غم اور رنج سے نہ کوئی چیز مقدم ہو سکتی ہے، نہ مؤخر، نہ کم نہ زیادہ۔ کیا غم کر کے آپ زمانے کی رفتار روکنا اور سورج کو قید کرنا، گھڑی کی سوئیوں کو پیچھے کرنا، الٹے پاؤں پھرنا، نہر کو سرچشمے کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں؟ غم نہ کرے کیونکہ غم ایک باد سموم ہے، جس سے فضا خراب ہوتی ہے، پانی سڑ جاتا ہے، آسمان میں بو پھیل جاتی ہے اور سرسبز باغ سوکھ اور کھلے پھول ٹوٹ جاتے ہیں۔ غم نہ کرے کیونکہ غمگین آدمی اس بیکار نہر کی مانند ہے، جو سمندر سے نکلتی اور پھر سمندر میں گر جاتی ہے، جیسے وہ بوڑھی عورت جو سوت کاٹ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے، یا جیسے کوئی ایسے تھیلے میں ہوا بھر رہا ہو جس میں سوراخ ہو، یا جیسے کوئی انگلی سے پانی پر لکھے۔ آپ غم نہ کریں کیونکہ آپ کی حقیقی عمر وہی ہے جس میں روح خوش ہو اور دل کو سکون ملے۔ اس لیے اپنے ایام رنج و الم میں اور اپنی راتیں تفکرات کے سائے میں بسر نہ کریں۔ اپنی عمر ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کیا اللہ کے اس فرمان آپ کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ اس سے آپ کے سینے کو ٹھنڈک نہیں ملتی اور آپ کا وہ دور نہیں ہوتا۔ اس فرمان میں اللہ نے انہیں اے میرے بندو کہہ کر مخاطب کیا ہے کہ ان کی تالیف قلب ہو، ان کی روحوں کو سکون ملے۔ خاص مخاطب ہے مسرفین، زیادہ گناہ کرنے والے۔ جب ان کا یہ حال ہے تو دوسروں کے ساتھ تو بدرجہ اولا سے اولا یہ معاملہ ہوگا۔ ان کو اس سے روکا ہے کہ وہ مغفرت سے مایوس ہو جائے اور بتایا کہ توبہ کرنے والے کے تمام گناہ چھوٹے ہو یا بڑے، کم یا زیادہ، وہ معاف کر دے گا۔ پھر اپنے بارے میں بتا دیا کہ وہ غفور الرحیم ہے، الطریف، کمال صفت کا مقتضی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، وہ لوگ جنہوں نے برائی کی یا اپنے اوپر ظلم کیا، انہوں نے اللہ کو یاد کیا، اپنے گناہوں پر استغفار کیا، اللہ کے علاوہ کون ہے معاف کرنے والا، اور انہوں نے جانتے بوجھتے اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کیا۔ اور فرمایا، جو شخص گناہ کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، پھر اللہ سے استغفار کرتا ہے، وہ اللہ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا۔ اور فرمایا، اگر تم کبائر سے دور رہو تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور تمہیں عزت اور بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ اور فرمایا، جنہوں نے گناہ کیے اور اپنے اوپر ظلم کیے، اگر تمہارے پاس آ جائے اور اللہ سے استغفار کرے، رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ اور فرمایا، ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے اور راہ راست پر بھی رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک آدمی کو قتل کر دیا تو فرمایا، میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، اس لیے مجھے معاف فرما۔ بس اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے توبہ انابت کی، ان کے بارے میں کہا گیا، ہم نے ان کو معاف کر دیا، ان کے لیے ہمارے پاس قربت اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے کیا ٹھکانے ہیں۔ اس نے اپنی رحمت کے دروازے ان پر بھی بند نہیں کیے جو تسلیط کے قائل ہے۔ فرمایا، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین کا تیسرا ہے، حالانکہ خدا تو بس ایک ہی ہے۔ اگر یہ اپنے کہنے سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں سے کفر کرنے والوں کو دردناک عذاب ملے گا۔ یہ لوگ اللہ کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے، اس سے استغفار کیوں نہیں کرتے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، ابن آدم،
تو مجھ سے دعا کرے اور میری طرف رجوع کرے تو میں تیرے گناہ معاف کر دوں، ان کی پرواہ نہ کروں۔ اے ابن آدم، اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائے، پھر تو مجھ سے استغفار کرے تو میں اس کی پرواہ کیے بغیر تجھے معاف کر دوں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر گناہ کر کے میرے پاس آئے لیکن شرک نہ کرے تو میں زمین بھر گناہ کی مغفرت کر دوں۔ اسی طرح حدیث میں آیا ہے، فرمایا اللہ اپنا ہاتھ رات میں بڑھاتا ہے تاکہ دن کے گنہگاروں کو معاف کر دے، دن میں اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ رات کے گنہگاروں کو معاف کر دے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکل آئے۔ حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو، توبہ کرو، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ صحیح حدیث میں آیا ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں ختم کر کے دوسرے لوگ لے آئے گا جو گناہ کریں گے اور استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ ایک اور صحیح حدیث میں ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو گناہ سے زیادہ شدید گناہ تکبر میں مبتلا ہو جاؤ۔ ایک اور صحیح حدیث میں ہے، تم سب خطا کار ہو، خطا کاروں میں سب سے بہتر توبہ کرنے والے ہیں۔ ایک اور صحیح حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کسی بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی سفر میں ہو اور اس کی سواری کا جانور جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان ہے صحرا میں گم ہو جائے، اسے ڈھونڈے، پھر نا امید ہو کر سو جائے، حتیٰ کہ بیدار ہو تو دیکھے کہ اس کا ذات سفر اس کے سر کے پاس ہے، اور وہ شدت مسرت میں پکار اٹھے، اے اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، ایک بندے نے گناہ کیا اور کہا، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے کہ تیرے علاوہ اور کوئی گناہ معاف نہیں کرتا، پھر گناہ کرے پھر ایسے ہی کہہ دے، پھر گناہ کرے پھر ایسے ہی کہہ دے۔ اس پر اللہ فرماتا ہے، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہ پر پکڑتا بھی ہے، معاف بھی کر دیتا ہے، لہٰذا میرا بندہ جو چاہے کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک بندہ نادم ہوتا، توبہ کرتا اور استغفار کرتا رہے گا تو میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ غم نہ کرے، ہر چیز قضا و قدر سے ہوتی ہے۔ تمام اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز تقدیر سے ہوتی ہے۔ کائنات میں کوئی پتہ بھی نہیں کھڑکتا مگر یہ کہ وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اس کے اذن سے ہوتا ہے۔ زمین میں یا تمہارے نفسوں میں جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ ان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی جا چکی ہے۔ یہ اللہ کے لیے بہت آسانیاں ہیں۔ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہم تم کو آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک اور اموال، نفس اور پھلوں میں نقصان سے۔ حدیث میں آیا ہے، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے، اگر تنگی لاحق ہو اور صبر کرے تو بھی خیر ہے، اگر خوشحالی ہو اور شکر کرے تو بھی خیر ہے، اور یہ بس مومن کے ساتھ ہی ہے۔ ایک صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مانگو تو اللہ سے مانگو، مدد چاہو تو اللہ سے چاہو، جان لو کہ سارے لوگ جمع ہو کر بھی تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو وہی فائدہ پہنچا سکیں گے جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اسی طرح جو نقصان اللہ نے لکھ دیا ہے اس کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، چاہے سبھی جمع ہو کر ایسا کرنا چاہے۔ قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صفحے سوکھ گئے ہیں۔ ایک اور حدیث میں، جان لو کہ جو پہنچا وہ تم سے چھوٹ نہ سکتا تھا، اور جو تم سے چھوٹ گیا وہ تمہیں پہنچنے والا ہی نہ تھا۔ اور فرمایا، جو تمہیں لاحق ہونے والا ہے اس سے قلم سوکھ گیا ہے۔ اے ابو ہریرہ، ایک اور صحیح حدیث ہے، جو تمہیں فائدہ دے اس کی خواہش کرو، عاجز ہو کر نہ بیٹھو، یہ نہ کہو کہ اگر میں نے ایسا اور ایسا کیا ہوتا تو یہ ہو گیا ہوتا، بلکہ یوں کہو کہ جو ہوا وہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ صحیح حدیث میں ہے، اللہ بندے کے لیے وہی فیصلہ کرتا ہے جو اس کے لیے خیر ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن یتیمہ سے پوچھا گیا، کیا معصیت بندے کے لیے خیر ہے؟ کہا، ہاں، اگر اس کے بعد ندامت، توبہ، استغفار و انکسار ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
ہو سکتا ہے کہ جس شے کو تم برا سمجھو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور جسے تم اچھا سمجھو وہ تمہارے لیے شر ہو۔ اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ غم نہ کرو، تنگی دور ہونے کی امید رکھو۔ امام ترمذی نے روایت کی ہے کہ بہترین عبادت تنگی دور ہونے کی امید ہے۔ کیا صبح جلد ہی آنے والی نہیں؟ مصیبت زدوں اور رنجوروں کے اس لیے صبح طلوع ہو رہی ہے، اس کا انتظار کرے، اللہ تعالیٰ سے مدد کی امید رکھے۔ عرب کہاوتوں میں سے ہے کہ جب رسی بہت سخت ہو جاتی ہے تو ٹوٹ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب معاملات زیادہ بحرانی ہو جائے تو ان سے خلاصی بھی جلد ملنے کا یقین کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے خلاصی پیدا کرے گا، اور فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی خطائیں معاف کر دے گا اور اس کو دگنا اجر دے گا۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے معاملے کو آسان بنا دے گا۔ عرب کہا کرتے تھے، مشکلات پڑتی ہے پھر ان کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور کبھی واپس نہیں آتے۔ ایک شاعر نے کہا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کتنی خلاصیاں مایوسی کے بعد حاصل ہوئی، کتنی آسانیاں نا امیدی کے بعد ہوئی۔ عرش والے سے جو خوش گمانی رکھتا ہے وہ کانٹے دار درخت سے بھی اچھا پھل توڑ سکتا ہے۔ حدیث صحیح میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، وہ جیسا گمان رکھے گا ویسا ہی ہوگا۔ جب رسول بھی مایوس ہو گئے اور ان کی قوم کے دل میں یہ گمان ہونے لگا کہ ان کو جھوٹا بہلاوا دیا گیا ہے تو ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، ہم جسے چاہتے ہیں نجات دیتے ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے اور بعض لوگ اسے حدیث کے بطور بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک تنگی دو آسانیوں پر بھاری نہیں پڑے گی۔ اللہ نے فرمایا، ان مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ یسر ہے، اور فرمایا اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہے۔ حدیث میں ہے، جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ آتی ہے اور مصیبت کے ساتھ اس سے رہائی بھی ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے، جب کسی معاملے میں زیادہ تنگی ہو جائے تو اب اس سے رہائی کی امید کیجیے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے کہ کتنی آنکھیں بیدار ہو گئی، کتنی سو گئی، ایسے معاملات ہیں جو ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس لیے جتنا بھی ممکن ہو رنج کو چھوڑ دو۔ غم و اندوہ کو پالے رکھنا ایک جنون ہے۔ کل جو ہوا اس وقت بھی تمہارا رب ساتھ تھا، آنے والے کل میں بھی وہ ساتھ رہے گا۔ ایک اور شاعر کے قول کا مفہوم یہ ہے، تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس لیے تم خالی الذہن ہو کر سو، اللہ تعالیٰ تو پلک جھپکتے میں حالات بدل دیتا ہے۔ بے شک وقفہ۔ غم نہ کریں کیونکہ حزن و مایوسی اور اندوہ کے رہتے آپ کے خزانے کے اموال، بہترین عمارتیں، شاداب باغات، یہ سب آپ کے غم و اندوہ میں بس اضافہ ہی کریں گے۔ غم نہ کریں کیونکہ اگر غم نے دل میں بسیرا کر لیا ہے، آنکھوں میں پھیل گیا ہے، پہلوؤں میں چپک گیا ہے، کھال میں چھپ گیا ہے، تو طبیبوں کی جڑی بوٹیاں، فارماسسٹ کی تجربات اور ڈاکٹر کی تشخیص بھی آپ کے کسی کام نہ آئے گی۔ غم نہ کریں، آپ کے پاس دعا ہے، آپ اللہ رب العزت کی چوکھٹ پر گر سکتے ہیں، شاہوں کے شاہ کے دروازے پر گڑ گڑا سکتے ہیں، رات کا آخری پہر آپ کے پاس ہے، آپ سجدے میں گر کر اپنی پیشانی رگڑ سکتے ہیں۔ غم نہ کریں، اللہ نے آپ کے لیے زمین اور اس کے اسباب پیدا کیے ہیں، آپ کے لیے شاداب باغات اگائے ہیں، ہر طرح کے جوڑے رکھے ہیں، کھجور کے پھلدار درخت بنائے ہیں، چمکتے تارے آسمان میں ٹاک دیے ہیں، اور دریا اور تالاب آپ ہی کے لیے بنائے ہیں، لیکن آپ پھر بھی رنجیدہ ہیں، کیوں؟ جبکہ ٹھنڈا میٹھا پانی پینے کو اور سانس لینے کو صاف ستھری ہوا میسر ہے، آپ صحت مند ہیں، اپنے پیروں پر چل رہے ہیں، اطمینان سے رات میں سوتے ہیں۔ غم نہ کیجیے، زیادہ سے زیادہ استغفار کیجیے، آپ کا رب بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو میں نے یہی حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا، تو میں نے کہا اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔
آسمان سے تمہارے اوپر موسلا دھار پانی برساتا ہے، تمہیں بیٹے اور مال عطا کرتا ہے، تمہارے لیے باغات اور نہریں نکال رکھی ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ استغفار کرے تاکہ سکون اور دل کا آرام آپ کو ملے، رزق حلال نصیب ہو، صالح اولاد عطا ہو اور موسلا دھار بارش برسے۔ اور یہ کہ اپنے رب سے استغفار کرتے رہو، پھر اس سے توبہ کرو، ایک اجل مسمی تک تمہیں اچھا سامان زندگی ملے گا۔ ہر فضل والے کو وہ اپنی بخشش سے نوازتا ہے۔ حدیث میں ہے جو زیادہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات دیتے ہیں اور ہر بحران سے نکلنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ سید الاستغفار کو لازم کر لو جو بخاری کے نزدیک یوں ہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی و ابو بذنبی فاغفر لی فانہا لا یغفر الذنوب الا انت۔ غم نہ کیجیے، بس ہمیشہ اللہ کا ذکر کیجیے، ہمیشہ استغفار کیجیے۔ اب میں اس کے آگے کی سٹوری، اس کے آگے کی کتاب میں آپ کو اگلی قسط میں پڑھ کر سناتی ہوں، لیکن اس کتاب میں بہت جگہ پر آیتیں پڑھی گئی ہے، بہت جگہ پر حدیثیں دی گئی ہے۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہوں کہ اچھی طریقے سے آپ لوگوں کو سنا سکوں، لیکن اگر کہیں بھی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ یہ کتاب آن لائن موجود ہے، آپ خود بھی لے کر پڑھ سکتے ہیں۔ میں کئی سارے حدیثوں کے حوالے اور جو ان کے نمبرز لکھے ہیں شاید میں وہ نہیں پڑھ پا رہی ہوں، میں صرف حدیثیں پڑھ کر آپ کو سنا دے رہی ہوں جو اردو میں لکھا ہے، جو لکھا ہے میں صرف وہ پڑھ کر سنا رہی ہوں، یہاں کچھ بھی میری طرف سے ایڈ نہیں ہے۔ تو اگر پھر بھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں تہہ دل سے معافی چاہتی ہوں، میری معافی کو قبول کیجیے گا اور کتاب خود بھی ضرور پڑھ لیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں میرے پڑھنے سے سمجھ نہ آئے تو آپ خود پڑھیں تو آپ کو کافی حد تک سمجھ آ جائے۔ یوٹیوب چلانے سے زیادہ اس کتاب کو پڑھنے کا میرا مقصد آپ لوگوں تک اس کتاب کو پہنچانا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں اس کتاب کو شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلے قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔